اللهم اهدنا وسددنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربک نستعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ قد نرى یقیناً ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ بار بار پلٹنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک تو ضرور پھیر دیں گے ہم آپ کو، قبلتاً اس قبلے کی جانب، ترضاها جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجہک پس آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ یا اپنا منہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو تو پھیر لیا کرو، وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اسی کی جانب، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جنہیں دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک یہ حق ہے، مِن ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی، بِغَافِلٍ غافل، عَمَّا يَعْمَلُونَ اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا، تو ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، بس آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تم اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لیا کرو، بے شک جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کا کنیکشن کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی بہت پیارے انداز میں اپنے پیارے حبیب کا ایک عمل قرآن پاک میں لائے، وجہ تھی تبدیلی قبلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کا انتظار کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تکلیف دیتی تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو رہی ہو، لہٰذا آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تاکہ تحویل قبلہ کا حکم آ جائے، لیکن زبان سے وہ اظہار نہیں کرتے تھے۔ کعبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ دوسری چیز، اہل عرب کا قدرتی رجحان اور میلان اور محبت کعبہ سے تھی۔ جب مدینہ آئے اور وحی مخفی کے ذریعے حکم دیا گیا بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا، اور وہ اس لیے تھا کہ یہود کا دل جیتا جائے۔ اب جب قدم مضبوط ہو گئے تو 16-17 ماہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔
کچھ یہود بھی مسلمانوں پر یہ طنز کرنے لگے کہ تمہارا اپنا کوئی قبلہ نہیں، تم تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہو، لہٰذا اصل میں ہمارا مذہب ہی صحیح مذہب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی غمزدہ کرتی، لیکن وجوہات جو بھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھری نگاہوں سے آسمان کو دیکھتے کہ قبلے کو بدل دیا جائے، اور دلی تمنا جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہی تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ امید رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت کو دیکھتے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے اعلان کر دیا کہ اے نبی، ہم آپ کے قبلے کی طرف آپ کو بہت جلد پھیر دیں گے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیریں گے کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں، آپ کو وہ قبلہ پسند آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیکھنے کو آپ ایسے امیجن کریں کہ ہمارا کوئی بچہ اگر اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور وہ حسرت بھری نگاہوں سے ہمیں دیکھتا ہے، وہ ڈیمانڈ نہیں کرتا، لیکن دیکھنے کا انداز بتا دیتا ہے کہ اسے کیا ریکوائرڈ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اور بعض دفعہ بات کہے بغیر صرف نظروں سے سمجھا دی جاتی ہے۔ اور یہ محبت کا وہ پیک پورشن ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے انتہائی محبت کریں، اتنا محبت کریں آپ کہ آپ دیکھیں اور اگلا آپ کی نظریں سمجھ جائے، آپ کی نظروں میں چھپا آپ کا وہ پیغام سمجھ جائے۔ سیم وہی انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اتنا پسند آیا۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اہل کتاب کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے۔ اور یہاں ہو کیا رہا ہے، نسل اسحاق سے نسل ابراہیم کی طرف امامت کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسحاق سے جب نسل اسحاق سے اور یہود اور نصارہ سے امامت لی جا رہی ہے تو قبلہ کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو قبلے کا تبدیل ہونا ان کی کتابوں میں بھی تھا، یہ نشانیاں انہیں پہلے سے پتہ تھیں۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو بہت محبوب ہیں، محبوب ترین بندے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ بھی میرا پسندیدہ قبلہ، تو اے میرے پیارے محبوب، آپ اپنے چہرے کو اب قبلے کی طرف کر لیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ انداز آپ انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گی۔ سورہ ضحیٰ میں آتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور محبت میں شدت آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس شدت کی وجہ سے اگلے کو اتنا دیں کہ وہ راضی ہو جائے، اور اللہ تو پھر اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ محبت کرنے پر سب کچھ نچھاور کرنے والی، وہ ہمارا رب ہے، منعم ہے، ہادی ہے ہمارا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو اتنے پیارے انداز میں قرآن میں کوٹ کیا کہ اے نبی، آپ کی پسند کا قبلہ ہے تو چلیے رخ پھیر لیجئے۔ پہلا حکم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کر کے کہ اب آپ اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف موڑ لیجئے۔ اور جیسے ہی حکم الہی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، نماز عصر ادا کر رہے تھے، جبرائیل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کی اطلاع دی۔ ساتھ ہی مسلمانوں نے بھی اپنی صفوں کا رخ بدل لیا، عورتوں نے اپنی جگہ مردوں کو دے دی اور مردوں نے اپنی جگہ عورتوں کو دے دی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ بیت المقدس مدینے کے شمال میں ہے اور جبکہ جو کعبۃ اللہ ہے وہ جنوب میں، تو امام اور
مقتدیوں کو رخ بدلنے کے لیے صفوں کو دوبارہ سے مرتب کرنا پڑا، لیکن یہ تبدیلی اتنی تیزی سے کی گئی کہ اس میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور بعد میں وہاں سے ایک شخص بھاگتا ہوا جب جا رہا تھا، اس نے ایک اور مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا اور وہاں یہ بات کہی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور کعبۃ اللہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا، تو نماز کے دوران ہی لوگوں نے اپنے رخ کو بدل دیا، اسی لیے، اور جب انہوں نے وہ بدلا تو وہ رکوع کی حالت میں تھے، اسی لیے اس مسجد کو قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی ایسی مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ مسجد قباء میں بھی پیش آیا، یعنی کہ جیسے ہی حکم آیا ویسے ہی قبلے کو بدل دیا گیا۔ ابن جریج میں ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیت اللہ مسجد حرام والوں کا قبلہ اور مسجد اہل حرام کا قبلہ اور تمام زمین والوں کا حرام قبلہ ہے، خواہ وہ مشرق میں ہوں خواہ وہ مغرب میں ہوں، میری تمام امت کا قبلہ یہی ہے۔ تو ایک مومن کے طرز عمل کو بتایا گیا کہ مومن فوراً اتباع کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم دینے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ پتہ لگ جائے کہ کون ہے جو اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت پہ کون ہے جو سب سے پہلے عمل کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث ملتی ہے حضرت ابو سعید بن مولہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی جایا کرتے تھے اور وہاں کچھ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ہم گئے تو وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آج کوئی نئی بات ضرور ہوئی، میں بھی بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور میں نے اپنی ساتھی سے کہا آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں تو ان کے منبر سے اترنے سے پہلے ہم اس نئے حکم کی تعمیل کر لیں اور اول فرما بردار بن جائیں۔ لہٰذا ہم ایک طرف ہو گئے اور سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منبر سے اتر آئے اور اس قبلے کی طرف پہلی نماز ادا کی۔ تو بہترین مومن وہ جو اسی وقت پر جو ہے وہ اتباع کرے، جیسے ہی سنے عمل کرے۔ اور یہ جو ہم نے ابھی روایت پڑھی بنو حارثہ والی کہ مسجد بنو حارثہ میں مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو جب 2 رکعت پڑھ چکے تو کسی نے آ کر قبلہ کے بدل جانے کی خبر دی، تو جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور باقی نماز اسی طرف ادا کی، اور اس سارے گھومنے میں مرد عورتوں کی جگہ اور عورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ یہ ہیں ایمان بالغیب رکھنے والے، کہ حکم پتہ چلا کسی نے اطلاع دی فوراً عمل کر لیا۔ آج ذرا اپنا اور ہم اگر محاسبہ کریں، اپنا حال دیکھیں، ہمیں اتھینٹک حدیث بھی دکھا دی جاتی ہے، ہمیں بتا دیا جاتا ہے یہ بخاری مسلم سے ہے، متفق علیہ حدیث ہے آپ کے پاس، یہاں حدیث کی نہ روایت میں فرق ہے نہ حدیث کے صحیح حسن درجوں میں فرق ہے، بے شک اتھینٹک سے اتھینٹک حدیث بھی ہم بتا دیں، دکھا دیں، کتاب کا حوالہ دے دیں، کیا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہاں ہوگی صحیح ہوگی، پر چلیں ہم نے اصل میں نا شروع سے کبھی ایسے نماز نہیں پڑھی تو ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نے اصل میں شروع سے کبھی ایسے نہیں نہ کیا تو ہم نہیں کر سکتے، بس ٹھیک ہے آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ کریں، بس آپ چھوڑیں نا، بس ٹھیک ہے، اس بات پہ بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم اتنے آرام سے اگنور کر دیتے ہیں احکامات کو، وہ احکامات جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ تھے، ہم نے ان میں سے کتنوں کو سکپ کر دیا صرف فرقہ واریت کے تعصب کی وجہ سے۔ یہاں اطلاع دینے کوئی بندہ گیا اور اس نے کہا کہ جیسے اطلاع ملی سب نے رخ بدل لیا، تو ہمارا ایمان آج ویسا کیوں نہیں؟ آج ہمارے دل کیوں نہیں بدل رہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے دل بدلیں اور ہمارے دل ایسے بدلیں کہ ہمیں ہر چیز صحیح لگے، ہمیں جو قرآن اور حدیث میں ملتا ہے ہم اس پہ یقین رکھیں۔ ہم اس وقت غفلت میں ڈوبے ہوئے مسلمان ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا ہم قرآن کھول کے خود دیکھیں، احادیث کھول کے خود پڑھیں، بس سنے سنائے پہ چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، وہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ ہے ہمارا حال کہ جہاں ہانکا گیا وہیں پر چل پڑا، کبھی دل نہیں کرتا کہ کھول کے پڑھیں۔ تو جب ہم کھولیں گے کتابیں، ہم کتاب اللہ کھولیں گے، ہم احادیث پڑھیں گے تو ہمیں
صحیح اور غلط کا فرق واضح ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرا یہ جو غفلت میں ڈوبا ہوا دل ہے اسے بدل دے، مجھے ایسا اپنا فضل دے کہ میری دنیا بدل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اے اللہ، وہ آپ نے سنی ہوگی بہت مشہور جو ہے جس کا ٹائٹل بھی یہی ہے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدلے اور اپنی اطاعت پہ پھیرے۔ ثابت کیا ہوا اس آیت سے کہ ہم نے جب کبھی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اجتماعی حکم دے دیا گیا کہ جب بھی نماز پڑھو تو رخ قبلہ کی طرف کرو اور تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ بھی پتہ لگا کہ فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دو کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ایک تو جب آپ سفر میں ہیں، دوسرا جب آپ ایسی کسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر آپ کو قبلے کی ڈائریکشن کا پتہ نہیں، تو جب سواری کی صورت ہوگی یا سفر میں آپ ہوں گے تو سواری پر نوافل پڑھنے کی اجازت ہے کہ آپ کی سواری جس طرف بھی جا رہی ہو آپ اسی طرف نفل جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی دل کی توجہ صرف کعبہ ہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ میدان جنگ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی طرف جو ہے وہ ڈائریکشن کی جا سکتی ہے، لیکن جب فرض نماز کی بات ہوتی ہے تو فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں۔ اگر ایک شخص بیمار ہے اور وہ قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ پیرالائزڈ ہے یا وہ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کا رخ کسی طرح قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا، تو کچھ ایکسیپشنز ہیں، اس کے علاوہ آپ کا رخ قبلہ ہی ہونا چاہیے۔ اور کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اندھیری رات تھی، تو رات میں نہ ستارے تھے اور نہ ہی چاند اور نہ کوئی ڈائریکشن کا پتہ، تو جس کا جس طرف منہ آیا اس نے نماز پڑھ لی، یعنی جسے جو چیز سوٹیبل لگی، جو سائڈ سوٹیبل لگی، انہوں نے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ تو جب صبح ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پلٹانے کا حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے جہت کا، آپ کو قبلے کی جہت کا اندازہ نہیں ہے، تو جہاں آپ کو لگے کہ یہی سائیڈ ہوگی وہاں آپ رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اچھا، ایک اور کنڈیشن بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں ہمیں قبلے کی ڈائریکشن کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم اپنے حساب سے جائے نماز کا رخ ایک طرف کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سائیڈ تو قبلے والی تھی ہی نہیں۔ ایسی صورت میں نماز نہیں پلٹائی جائے گی، لیکن اگر دوران نماز کنفرم ہو جائے کہ ڈائریکشن چینج ہے، فرض کریں آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور باہر سے کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ اوہو قبلہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے، آپ نماز کے اندر ہی اپنے رخ کو چینج کر لیں گی اور قبلے کی طرف کر لیں گی۔ ایسے میں نماز توڑنی نہیں ہوتی، یا یہ نہیں کہ اسلام پھیرا اور پھر شروع کی، ایسا نہیں، آپ نے اسی ٹائم ڈائریکشن کو چینج کر لینا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ نماز کے لیے، امت کے لیے حکم یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو قبلہ رخ ہی کرو، اور قبلہ رخ توجہ کر کے اور قبلہ رخ منہ کر کے ہی نماز پڑھی جائے گی۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کلیئر بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تورات کا ذکر ہے اور یہاں پر مراد یہود سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ ان کا قبلہ یہی ہے اور یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ اصل قبلہ ابراہیمی بیت اللہ ہی تھا، اور بیت المقدس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اسے ہیکل سلیمانی کہا گیا۔ یہاں جو لفظ ہے نا انہو، اس سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ کا اس امت کے لیے قبلہ ہونا یہ پیٹڈ بات تھی جو ان کی کتابوں میں بھی درج تھی، تو اس بات کا حق ہونا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہونا یہ واضح تھا، کیونکہ اس کے اشارے تورات میں موجود تھے، لیکن یہود صرف اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے عناد کی وجہ سے اس حقیقت کو جانتے بوجھتے چھپا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور یہ آخری نبی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اللہ غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ اس بات سے غافل نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، ان کی حرکتیں بھی اور ان کی نیتیں بھی اور ان کے ارادے بھی، اور وجہ بھی کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے عناد کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کلیئر کیا کہ آپ نے اور میں نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے، اور قبلہ
قبلہ رخ ہونے کے لیے وجہ کیا کہ ہمارا سب کا، تمام مسلمانوں کا مذہبی جو تشخص ہے وہ قبلہ ہے۔ تحویل قبلہ سے مراد یہی ہے کہ ہر امت، چاہے آپ کسی بھی کنٹری سے بلانگ کریں، چاہے آپ کسی بھی ایریا سے بلانگ کریں، آپ نے نماز کے وقت اپنا رخ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ تو یہ ہماری ایک نشانی ہے جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہود جو چاہیں کریں، ان کے دل مانے یا نہ مانے، تبدیلی کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، برحق ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی کتابوں میں بھی یہ بتا دیا، ان کے پاس یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ لہٰذا یہ کفر اور عناد کی وجہ سے، صرف حسد اور تکبر کی وجہ سے حق کو چھپا رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے، اللہ ان کی باتوں سے، ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جانتے بوجھتے حق چھپا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اس پہ راضی ہیں، کیونکہ پیچھے آ گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم بہت جلد آپ کو اس قبلے کی طرف پھیریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا اپنا بیک گراؤنڈ چونکہ مکہ تھا، ان کی مکہ سے اور کعبہ سے محبت فطرتاً تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اتنے پیارے انداز میں اس آیت میں بیان کیا کہ آپ کی محبت، آپ کی خوشی میرے لیے اہم ہے، اور آپ اس قبلے پہ راضی ہوں گے، کیونکہ آخری نبی کا قبلہ یہی ہونا ہے۔ یہ پہلے سے ہی حق بات تھی، اور یہ آپ کی اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا آپ یہود کو چھوڑیں، ان کی باتوں کو چھوڑیں، اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی بلا حیل و حجت ایسا مسلمان مومن بنائے کہ ہم بغیر حجتیں کیے، بغیر ہیلے بہانے کیے اللہ کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کرنے والے ہوں۔ ہم پھر یہ نہ کہیں ہاں سنا تو تھا، ہاں جی پڑھا بھی تھا، بس پتہ نہیں ریفرنس صحیح نہیں ملا، شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، لیکن اصل میں نا وہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، تو ہم شروع سے ایسے ہی کرتا آئے ہیں، ہم شروع سے کرتے ہی ایسے ہیں۔ پھر اگر ہم آپ کی مانیں گے تو پھر سارے ہمیں کہیں گے اچھا تم نے تو کچھ اور ہی دین پڑھنا شروع کر دیا ہے، اچھا تم اب نئی نئی قرآن پڑھنے چلی ہو، تو اب تم یہ بن گئی تو وہ بن گئی۔ تو ہم لوگوں کی وجہ سے بعض دفعہ دین پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب اللہ نے حکم دے دیا، بس اس کے بعد آپ نے اور میں نے کوئی بہانہ نہیں کرنا، وہیں پر جیسے صحابہ نے سنتے ہی، جیسے ہی سنا عمل کر لیا، ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، سمعنا و اطعنا، یہی مثال قائم کرنی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین طریقے سے اپنے حبیب کا امتی بنائے، ہمیں بہترین طریقے سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پہ چلنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب القرآن